اچھا جی، ایک آیت جو سورہ حج سے میں نے اپنے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. آیت نمبر 11 ہے سورہ حج کی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں حرف پہ کھڑے ہو گئے، یعنی کہ ایٹ دا ورج آف فیتھ. if they are blessed with something good they are content with it، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی آزمائش لے کے آئے تو وہ ریلیپس ہو جاتے ہیں ڈس بلیف میں. حالانکہ اس کی تفسیر میں صحابہ نے جو کوٹ کیا ہے وہ تو کوٹ کیا ہے کہ مدینہ کچھ لوگ آتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ آیت جو ہے فیس ویلیو پہ ہر مسلمان کے لیے، تو یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ہم بھی تو اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑے ہو کے نہیں کرتے کہ جب آسانی ہو تو ہم بڑے مطمئن ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ آزمانا شروع کر دے تو ہم جو ہیں اپنے الٹے پیر پھر جائیں. اور غالباً ایک حدیث میں دعا بھی ہے جس میں پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ وی ٹرن بیک آن آور ہیلز. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے بھی یہی سلیکٹ کی ہوئی تھی، تو میں بھی اس پہ انشاءاللہ 2-3 پوائنٹس، اسی لیے آپ تھوڑا سا اسمائل کیے تھے جب جی میں نے بالکل بالکل. لیکن انشاءاللہ اگلا پوائنٹ آپ اس میں پلیز ایڈ کر دیجیے گا، خسیرت دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں پڑتا ہے اور پھر آخرت کے لحاظ سے بھی. جی. تو اس میں سب سے پہلے جیسے شان نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے. دیکھیں اس میں نا ایک کنفیوز مسلم کی سچویشن بیان کی گئی ہے جو ایج پہ کھڑا ہے. جیسے نا ایک بیٹل فیلڈ پہ نا ایک بندہ بالکل کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار فتح ہو گئی تو میں آگے چلا جاؤں گا، نہیں ہوئی تو بھاگ جاؤں گا. تو یہ بالکل وہی سٹیٹ ہے کہ دیکھیں یا تو شک و شبہات ہیں ہمارے دلوں میں کہ پتہ نہیں یار آخرت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن چلو اگر آئے گی تو ہم تھوڑی بہت محنت کر لیتے ہیں. تو ایسا جو بندہ ہے احمد بھائی، جیسے آپ نے کہا نا، یقین کریں نہ وہ دنیا کما سکتا ہے نہ وہ آخرت. جیسے کافر جو ہے نا وہ بڑا فرم ہے اس میں، ایتھیسٹ، وہ کہتا ہے کہ دنیا ہی ہے، وہ پھر ٹکا کے دنیا کی محنت کرتا ہے اور دنیا اسے مل جاتی ہے. جیسے کئی اتنے امیر لوگوں کا فلسفہ بھی یہی ہے نا، یو اونلی لیو ونس، اسی لیے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بالکل. اور لیکن جو دوسرا مسلمان ہے، اللہ کہتے ہیں تم آخرت پہ کام کرو گے ہم دنیا بھی دے دیں گے، حدیث کا کانٹیکسٹ ہے. بٹ یہ جو کنفیوز اسٹیٹ ہے نا، اس میں نہ پراپر دنیا سے فائدہ اٹھا سکیں گے، نہ ہی جو ہے وہ آخرت میں بھی پھر جائیں گے، ظاہر ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ کامل تھا ہی نہیں، اس بیسس پہ تھا ہی نہیں. تو آئی تھنک یہ اس میں ایک اور بڑی زبردست سائیکی جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے. ہمارے جو انسانوں کی سائیکی ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ وٹ کین گاڈ ڈو فار می، یہ نہیں کہ وٹ کین آئی ڈو فار گاڈ. آئی تھنک کہ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کیا اللہ کے لیے کر سکتے اور دین کے لیے کر، ہم یہ کہتے ہیں نہیں اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، اور کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو پھر میری ناراضگی ہے، یا مجھے کچھ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کیوں نہیں دی. تو آئی تھنک کہ ہمیں اپنے ایمانوں پہ جو ہے کام کرنا چاہیے اور ہمیں اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے وٹ کین وی ڈو فار اللہ. اور فائدہ ہی تب ہے دیکھیں جب اسلام تو نہیں کہوں گا، مسلمانوں کی ایک ویک پوزیشن ہے، تو اس میں آپ اسٹرینتھن کریں اس پوزیشن کو، بجائے کہ یہ دیکھنے کہ نہیں جی جب اسٹرانگ ہوگی تو میں آ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے معاف فرمائے. یہ آخری ایک آیت چھوٹی سی کیونکہ سورہ حج کے حوالے سے ہے اور ہماری آگے سے متعلق ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز سے حج کے حوالے سے مختلف آیات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 36 ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، کہ جب تم جانوروں کے اوپر ذبح کرنے لگو تو اللہ کا نام لو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ گر جائیں اپنے پہلو کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم شکر کرو، اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں اس کو کھاؤ. پھر آگے جو آیت اللہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے نہ تمہارے خون پہنچتے، لیکن اللہ کو تمہارے تقویٰ تم سے پہنچتا ہے. تو ان ادر ورڈز اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو ریٹریٹ کر چکے ہیں، کہ انسان جو بھی دین اسلام کے پر چلتا ہے اور جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے، اصل میں اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کیا یعنی رحمت ہے کہ گوشت بھی انسان اپنے لیے ذبح کرتا ہے، اس کو کھاتا بھی خود ہے، اس سے فائدہ بھی نرشمنٹ بھی اسی سے لیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو روزے کی کیفیت ہے خاص طور پہ آج کل، کہ اس میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی بھوک برداشت کر رہا ہے، اور اس طریقے سے اس کے فائدے انسان کو ہو رہے ہیں، انسان کا نفس پہ کنٹرول آ رہا ہے، انسان کا جو ہے وہ جسم یعنی اس سے فائدے اٹھا رہا ہے، انسان کا عزم وہ اس سے پختہ ہو رہا ہے، سائیکولوجیکلی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے، مطلب ہزاروں طریقے ہیں، اور آ جا کے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے.
تو میں کہتا ہوں تقویٰ جو ہے نا حج، اور حج میں بہت عاجزی ہے اخوان. آپ نے خود دیکھا ہے، مطلب میں دیکھتا ہوں نا حاجیوں کی جبھی کبھی حالت دیکھیں آپ، یعنی نو میٹر وہ ملینئر ہے بلینئر ہے، لیکن جب وہ اینڈ آف حج پہ پہنچا ہوتا ہے نا اس ٹائم وہ بیچارہ ریچڈ ہوتا ہے. میرا خاص طور پہ جو یوم العرفہ ہوتا ہے نا، عرفات کا دن، مجھے آج بھی یاد ہے الحمدللہ میں نے حج جب کیا تھا تو عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا خاص طور پہ، یعنی کہ وداؤٹ ایگزیجریشن وہاں پہ نا آپ کو سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ لوگ جہاں آپ جا رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جب تک آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا نا آپ یقیناً ان آیات کو بہت اپریشیٹ کریں گے جب آپ وہ مومنٹ دیکھیں گے. تو اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ. تو یہ میں سبحان اللہ، یہ آیات جو ہے نا سبحان اللہ، یہ بہت، یہ وہی والی بات ہے، یہ ایکسپیرینس کے ساتھ انسان فیل کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے.